اور یہ محفلیں بڑی طویل ہو جاتی ہے، فجر کی نمازیں بھی لوگوں کی نکل جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ثنا تو ثنا خوانی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بڑا یہ ڈسٹربنگ والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کتنا وقت ہونا چاہیے اس محفل کا، اور کس طریقے سے یہ محفل کا آغاز کیا جائے؟ یہ بے حرمتی بھی ہوتی ہے، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں بھی سامنے ہماری آ رہی ہے، جس کے اندر آپ نے پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی بتایا کہ خواتین جو ہے اگر اپنی محفل کر رہی ہے تو وہ ساؤنڈ سسٹم کی طرف نہ جائے۔ تو اس طرح بھی یہ ساری چیزیں، اس کی ذرا سے آپ بتائیں کہ کس طریقے سے اس محفل کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو لوگ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے انتظامات ہوتے ہیں، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑا اجر ہے اس کا کل بروز قیامت۔ کیونکہ ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی جس انگلی سے صبح لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی انگلی سے جو ہے وہ شہد اور دودھ جو ہے وہ پلا رہا ہے، اگرچہ وہ کافر مرا، سورۃ اللہب اس کی مذمت میں آئی، اس کے باوجود اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ بلا شبہ نعت خوانی کا بھی اجر بہت بڑا ہے، سرکار کا ذکر، اس کا سننا سنانا یقیناً عبادت ہے اور اللہ کا ذکر ہے، رب کائنات نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محفلوں کو منظم و مرتب کیا جائے تاکہ جو اس کا اثر اور اس کا فائدہ ہے نا وہ عوام تک پہنچے۔ اور دیکھیے اسلام میں کوئی بھی چیزیں غیر وجہ نہیں ہے یا غیر معقول نہیں ہے، اگر حج ہے، عبادت ہے، نماز ہے، ہر ایک کی پیچھے لاجک موجود ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اسلام کی ہر عبادت لازم ہے۔ نماز لے لیجیے آپ، کتنی وقت کی پابندیاں ہیں، روزہ لیجیے آپ، کتنی وقت کی پابندیاں ہیں، زکوٰۃ میں ایک کیلکولیشن کی پابندیاں ہوتی ہیں، حج کے حوالے سے ٹائمنگ کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب اس کو عبادت کہہ رہے ہیں، عبادت سمجھ کر ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو عبادت کا رنگ ڈھنگ بھی دیا جائے، اسی انداز سے نظم و ضبط کا خیال کیا جائے۔ اب دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے، بعض اوقات ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم کچھ دیا جاتا ہے، پھر بٹھا لیا جاتا ہے رات گئے تک، اور جب لوگ کا آپٹیمم لیول ایک سننے کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مقرر کے لیے ایک بڑا ایک وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک دقیق بات سمجھانا یا اسلام کے جو ہے وہ مشکل پہلو کو اس کے سامنے اجاگر کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ آئے ہیں، تھوڑی دیر آئے ہوئے فریش لوگ ہیں، سمجھانا آسان کام ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پھر محفل رات گئے تک جاری رہتی ہے، اور اکثر محفلیں رات کے 2 بجے 3 بجے ختم ہوتی ہیں، یا فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے ختم ہوتی ہیں۔ یا تو آپ فجر تک محفل کریں، رات بھر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اور فجر کی نماز پورے لوگ پڑھیں، محفل میں بیٹھنے والے، بٹھانے والے، منتظمین سب نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ فجر کی، اس کے بعد آپ جناب آرام کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ، ٹھیک 2-3 گھنٹے پہلے محفل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا تو ناممکن سی بات ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ اگر اپنے آپ پر ضبط کرنے والا ہوگا تو وہ شاید نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو ایسی محافلیں جو ہماری نمازوں کو ضائع کروا دیں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، ہمیں پھر اس سے احتیاط کرنی پڑے گی۔